سیاست میں ناممکن کو ممکن کرنا یہی ایک وہ فن ہے جو تجربے کی بنیاد پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتے کہ چیزوں کو پلٹنا کیسے ہے، وہ سیاست میں کامیاب نہیں ہوتے، اور اگر ہوں تو چھوٹے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں۔ آج میرے جو مہمان ہیں وہ اسلام آباد راولپنڈی اس علاقے کے سب سے سینئر موسٹ سیاسی رہنما، کارکن، جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، چونکہ بنیادی طور پر تو کارکن ہوتا ہے اور لیڈر کارکن سے ہی بنتا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جورسٹ میں اور سینئر پریکٹیشنرز میں شامل ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب۔ تھینک یو جوہر صاحب، بہت شکریہ شاہ صاحب، مہربانی۔ یہ فرمائیں، آپ سے سینئر ہے کوئی اس علاقے میں پالیٹکس میں؟ میں سمجھتا ہوں جوہر صاحب کہ میرا خیال ہے کہ نیشنل لیول پہ بھی کوئی ایک دو کوئی سینئر ہوں گے مجھ سے، ورنہ ادروائز آئی کین کلیم کہ میں علاقے کا سینئر تو ہوں ہی ہوں، مطلب کہ میں ایون جو نیشنل اسکرین ہے اس پہ بھی میں کوئی شاید کوئی دو تین کوئی ایک دو ہوں مجھ سے بھی، لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہے وہ۔ میں آئی ایم ایس سینئر، میں اپنی سیاست سٹارٹ کی ہے 1965 جب کہ اعلان تاشقند کے علاقے پر۔ یعنی آپ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی متاثر رہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کا میں بنیادی رکن رہا ہوں۔ میری فرسٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے جوائننگ، دیٹ واز ذوالفقار علی بھٹو۔ میں اس پہ بعد میں آؤں گا، یہ جب مرضی آپ، میں اس پہ بعد میں۔ جی کالج میں بھی سیاست کی آپ نے؟ میں کالج میں ہی تھا، کالج کی بھی سیاست کرتا تھا، کالج میں ہی تھا، گارڈن کالج میں۔ یہ شیخ رشید وغیرہ مجھ سے جونیئر تھے، تو اسی وقت میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آئی جوائن پیپل پارٹی، اور اسٹوڈنٹ ہی تھا تو میں پولیٹیکل پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی تھا یہاں سے، اسلام آباد کا۔ اسلام آباد پنڈی تب ایک ہی تھا۔ خورشید حسن میر صاحب یس وہ تھے صدر، میں سیکرٹری جنرل۔ واہ، کس لوگوں کے ساتھ کام کیا آپ نے؟ گویا آپ جے رحیم صاحب کے بھی قریب تھے۔ جے رحیم صاحب کا تو میں اللہ مغفرت کرے ان کی، میں ان کا وکٹم بھی ہوں، مطلب وہ بتاؤں گا آپ کو۔ اور اس زمانے میں جو لوگ تھے اس میں ایک مولانا فتح محمد بھی ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، جماعت اسلامی کی راولپنڈی کے۔ جی ہاں جی، بڑا اچھا تعلق تھا میرا ان سے۔ اور وہ سنا ایک بڑی شخصیت تھے اپنے علمی حوالوں سے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب مرحوم اللہ مغفرت کرے ان کو بھی، تو وہ جماعت اسلامی کے امیر تھے پنڈی کے، اور ایک سوبر شخصیت تھے۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔ لوکل باڈیز الیکشن آپ نے لیٹ ایج میں لڑا۔ پہلا الیکشن جو میں نے لڑا لوکل باڈی کا، جی، وہ ایوب خان صاحب کے وہ جو بی ڈی سسٹم تھا اس میں لڑا تھا۔ آپ چیئرمین بنے تب کہ یا اس کے بعد میں چیئرمین بنا؟ وہ تو اس وقت بھی وہ چونکہ میری عمر کم تھی تو میرے پیپر ریجیکٹ ہو گئے تھے، تو اس الیکشن میں بی ڈی والے میں۔ بعد میں جو یہ آیا سسٹم بی ڈی کا، تو اس میں چوہی صاحب ان اپوز اپنے گاؤں سے ایز اے کاؤنسلر، جی، ان اپوز اسی کونسل کا جو چیئرمین، اور پھر ایک بڑی باڈی اسلام آباد پہ بنتی تھی، اسے ضلع کونسل تو نہیں لیکن دیٹ واز ملتی جلتی تھی اسے، لیکن نام اس کا کوآرڈینیشن کمیٹی تھا، مطلب اوکے، تو اس کا میں چیئرمین تھا پورے اسلام آباد کا۔ اور اس وقت اسلام آباد پوری طرح نہیں ہوا تھا، اب کہیں آبادی شروع نہیں ہو گئی تھی، آپ پارا بن گیا ہوا تھا۔ ٹھیک، تو گویا آپ کی پالیٹکس کالج سے شروع ہوئی، لوکل گورنمنٹ میں آ گئی، اور پھر آپ پریکٹیکل پالیٹکس میں 1965 سے ہی آ گئے تھے۔ پہلی گرفتاری بلکہ میری اعلان تاشقند میں پنڈی راجہ بازار سے ہوئی میری بات۔ اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آپ بہت بڑی اس وقت کی شخصیات کو دیکھنے سننے کے قریب رہے، آپ نے دیکھا۔ یعنی میں اگر مثال دوں تو جے رحیم کی، خورشید حسن میر کی، ڈاکٹر مبشر حسن کی، بالکل یہ بڑے لوگ تھے اس زمانے میں، یہ سب ان کے ساتھ میں، اور بلکہ میں پیپل پارٹی میں تھا، پیپل پارٹی کے چیئرمین تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، تو جے رحیم صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل تھے، جی، پہلے سیکرٹری جنرل۔
بڑے بڑے شیشے، بڑا مدبر آدمی تھا وہ بھی، سول سروس میں بھی رہے تھے. ہاں بہت مدبر آدمی تھا. اور پیپل پارٹی کی اصل میں جو صحیح بنیاد رکھی وہ پیپلز پارٹی کی سیاسی بنیاد انہوں نے رکھی. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ لوکل لیول پہ میں چونکہ لوکل لیول کا سیکرٹری جنرل تھا، تو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جمہوریت جو ہے وہ ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے. وہ جو تھا چار نکات تھی. اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا دین ہے. تو اس پہ مین بلکہ جے رحیم صاحب کو اسی فکرے میں تھا کہ آپ نے تم یہ کیوں کہا. وہ ادھر پنڈی آئے، پنڈی ہم نے میٹنگ رکھی، بہت بڑی میٹنگ تھی. تو جے رحیم صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں کہا ہے. میں نے کہا جی میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ میرے چیئرمین نہیں، اس سے ایک دن پہلے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لاہور ہائی کورٹ بار میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ الیکشن لڑنے میں، اور پھر اس کو ریپیٹ کیا پشاور میں بھی جا کے. تو میں سمجھتا تھا جو لیڈر کا بیان ہے وہ پالیسی ہے. ٹھیک. تو وہ میں نے کہا، وہ انہوں نے کچھ برا بنایا یہ وہ جے رحیم صاحب نے، اور کمیٹی شیٹی ایک بنائی خورشید اسلم میر کے ساتھ بھی ان کے کچھ. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں ایکسپیل کروں گا آپ کو. میں تھا 3-4 آدمی اور تھے، ہم آپ کو پارٹی سے نکالیں گے. میں کہ آپ کی مرضی. نکال دیا. میں نے مصطفیٰ کھر صاحب، حنیف رامے، مصطفیٰ کھر، صادق قریشی، بالکل یہ سارے اس میں تھے. تو میں پنڈی کنٹیننٹل میں بھٹو صاحب آئے ہوئے تھے تو ان کو ملا. میں بھٹو صاحب علم بخشے ان کو بھی، آمین. وہ مجھے بہت اچھا پولیٹیکل ورکر مانتے تھے اور پیار کرتے تھے. بہت اچھا پولیٹیکل ورکر خود کہا انہوں نے. اور اس مسئلے میں جب میرا اور جے رحیم کا پھڈا پڑ گیا تو مجھے بھٹو صاحب کہنے لگے، ظفر مجھے کہتے تھے کہ بات یہ ہے سر. میں بالکل، اور مصطفیٰ کھر صاحب بھی کھڑے تھے، کہ میں مانتا ہوں کہ آپ جیسا کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہے اور کوئی آپ کا فالٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں. لیکن میرے لیے ظفر پرابلم یہ ہے کہ آپ صرف پنڈی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور جے رحیم میرے پورے ملک کا سیکرٹری جنرل ہے. تو اس لیے میں نے کہا جی مرضی آپ کی، جو مرضی اس پہ، لیکن تحقیقات آپ کرا لیں ضرور. مطلب یہ بات تو آپ ایکسپیل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے تو کر دیا نا جی، رحیم سیکرٹری جنرل اب تو پارٹی تھا. تو میری جب بھٹو صاحب سے بات ہوئی تو وہ انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں، لیکن اب میں کیسے کروں، میں اس کا سیکرٹری جنرل. میں نے کہا جی دس از اپ ٹو یو. لیکن آپ کی دلچسپی اور ہمدردی وہی رہی. وہی رہی. بعد میں بلکہ پھر وہ ایکسپیل ہو گیا. میں مطلب خود جے رحیم صاحب پارٹی سے کچھ چلے گئے. یس، اور ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ابھی تک پڑا ہوا ہے میرے پاس ان کا لیٹر اور یہ وہ. زبردست. تو 6 مہینے سال کے بعد میں پھر بعد میں وکالت میں آ گئے. جب میں وکالت میں آیا تو بھٹو صاحب کا پہلا اقتدار کا دور شروع ہوا. مطلب 20 دسمبر سے. اب مجھے ایگزیکٹ مشرقی پاکستان کے فال کے بعد، فال آف ڈھاکہ کے بعد بھٹو صاحب کو جو. تو میں اس وقت تک وکیل بن چکا تھا، اور بلکہ میں وکلاء کی لیڈرشپ میں بھی تھا. میں پنجاب بار کونسل کا رکن تھا. اتنی جلدی، اتنی چھوٹی عمر میں؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو میں اس کا رکن تھا پنجاب بار کا. اور میں چوہدری صاحب یہ بھی عرض کر دوں کہ میں پاکستان بار کونسل کا 15 سال ممبر رہا کنٹینیو. زبردست. کم لوگ ہوں گے جی، کم لوگ ہوں گے ایسے. 15 سال کو نہیں رہا. زبردست. 15 سال پاکستان بار کونسل کا. زبردست. اور 10 سال پنجاب بار کونسل کا. پنڈی ہائی کورٹ بینچ کا پریزیڈنٹ، پنڈی بار کا پریزیڈنٹ، اور میں ینگسٹ تھا، جونیئر تھا. تو بھٹو صاحب کو ڈیلیگیشن ملنا تھا ایک ہمارے بار کا. اور اس وقت بار کے صدر جو تھے وہ میرے استاد تھے، فوت ہو گئے،
شیخ ظفر محمود صاحب. صحیح, اللہ مغفرت کرے. تو انہوں نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا بھٹو صاحب کو ملنے کے لیے, اور بھٹو صاحب تازہ باہر کا ایک ٹور کر کے آئے تھے, اور فارن ڈیسک پہ کچھ ہماری کافی تبدیلیاں ترقیاں ہوئی تھیں. تو ٹائم طے ہوا پرائم منسٹر ہاؤس کا, جو آج کل اگر آرمی چیف ہاؤس ہے, آرمی چیف ہاؤس, تو وہاں پہ ٹائم تو طے ہوا. تو پرائم منسٹر تب پنڈی رہتے تھے, پنڈی میں رہتے تھے پرائم منسٹر, ہاں, اور آفس بھی وہیں تھا. تو وہیں ان کو ہماری میٹنگ بھی ہوئی. تو ہمارے کچھ سابقہ صدور اور کچھ میرے جو استاد تھے, وہ 2 ہم بار کونسل کے ممبر تھے, ایک میں, ایک بلال صاحب ایڈوکیٹ. جی, وہ بھی سینئر ہیں کافی. ہاں, بیمار ہیں وہ بھی میری طرح آج کل. تو وہ ہم گئے وہاں پہ بیٹھے, اس طرح لگی ہوئی تھیں وہاں. عموماً بھٹو صاحب اپنی کیبنٹ میٹنگ کرتے تھے. بھٹو صاحب ادھر بیٹھے تھے, میں ان کے لیفٹ ہینڈ پہ 3 سے 4 نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ آ کے ملے سارے, مجھے بھی ملے, السلام علیکم. میں نے کہا ظفر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. کہاں ہو؟ میں نے کہا جی تحریک استقلال میں. آپ نے پیپلز پارٹی سے فراغت کے بعد تحریک استقلال میں شمولیت, یہ تو 2 ایکسٹریمز تھیں شاہ صاحب. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا وہ جو فیصلہ تھا جے نعیم صاحب کا, وہ میں نے نہ مینٹلی مانا اور نہ پریکٹیکلی مانا, کیونکہ وہ زیادتی تھی میرے پاس. رد عمل بھی آپ نے دکھا. ہاں, رد عمل. اور یہاں تک کہ یہ اب جو واقعہ میں بتا رہا ہوں, اس پہ مجھے میرے استاد شیخ ظفر محمود صاحب میرے ساتھ بڑے خفا ہوئے. وہ بھٹ صاحب نے جب یہ پوچھا نا کہ کیا کر رہے ہو, میں نے کہا جی تحریک استقلال میں ہوں. کہتے تحریک استقلال میں کیوں, وہاں کیا کر رہے ہو؟ انہیں بھی پتا تھا نا کہ یہ واپس آئے ادھر پیپل پارٹی میں. دین ہی واز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اور مجھے, اور پرائم منسٹر کو انکار کرنا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل. اور اس وقت اب کوئی 15 تقریباً ایکس پریزیڈنٹ باہر کے, اور شیخ صاحب اور ایک بلال صاحب بار کونسل کے ممبران بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ پیپل پارٹی میں آئیں, واپس آئیں. میں نے کہا سر بہت مشکل ہے, میں تحریک استقلال میں جا چکا ہوں اور میں کمفرٹیبل ہوں.